إن الله وملائكته يصلون على النبي وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بعض نام نہاد روشن خیالوں نے تو اللہ معلوم ازواج مطہرات سے کیوں اتنی شرم آئی ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر تروڑ مروڑ کر بڑی عجیب تفسیر کی ہے۔ ایک تو شخص وہ ہے کہ جو بالکلیہ جنت کا انکار کر رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ پہلے اس کو جنت کا اس بات اس کے سامنے کیا جائے، پھر اس کے سامنے نعمتیں بیان کی جائے۔ لیکن ایک شخص جنت کو بھی مانتا ہے، تو جنت کو مان کر پھر وہاں کے ہر قسم کی لذتوں، راحتوں اور مسرتوں کا جو انکار نہ عقل کے اعتبار سے صحیح ہے اور نہ نقل کے اعتبار سے صحیح ہے۔ جنت تو نام ہے کہ ہر قسم کی نفسانی روحانی لذتوں اور مسرتوں کا گھر ہے، یہ یا تو پھر وہ بیویوں کے نعمت اور اعلیٰ نعمت ہونے سے انکار کر رہا ہے۔ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا الہی کے ہوتے ہوئے جنت میں ہر قسم کی لذتوں اور مسرتوں کے ہوتے ہوئے پاکیزہ بیویوں کا ملنا ایک شرم اور عار محسوس کر رہا ہے، تو وہ بیوی کے نعمت اور اعلیٰ نعمت ہونے سے انکار کر رہا ہے۔ جبکہ جنت میں جو زوجیت کا مقصد ہے وہ بقائے نسل یا افزائش نسل کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ صرف جس طرح دوسرے پھلوں دوسری چیزوں سے ایک نفس کو ایک لذت اور راحت محسوس ہوگی، اسی طرح غذا کے طور پر نفس کو بھی لذت محسوس ہوگی۔ تو اگر اس طرح کا کوئی آدمی اس کی تفسیر کرے اور بیویوں کے اعلیٰ نعمت ہونے سے وہاں پر ہر قسم کی لذتوں اور مسرتوں کے ہوتے ہوئے پاکیزہ بیویوں کے ہونے سے شرما رہا ہے، تو اس عقیدے کا تعلق اسلام سے نہیں بلکہ مسیحیت سے ہے، اور مسیحیت وہ نہیں جس کو مسیح علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، بلکہ اس کا تعلق اس مسیحیت سے ہے جس کو پولوسی نے پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح کا جو تعلق ہے وہ پولوسی مسیحیت سے مرعوبیت کا نتیجہ ہے۔ لیکن کچھ تروڑ مروڑ کر تفسیر کر دیتے ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ایک فلیٹ کسی کو دیا گیا ہے، اچھا خاصا فلیٹ ہے، خوب بہت بڑھیا نیتا ہیں، کوئی بڑے آدمی ہیں، اور کہہ دیا گیا کہ آپ اس میں زندگی بھر رہیں گے، جب تک آپ جئیں گے آپ کے بچے رہیں گے تب تک۔ تو ایک بڑی نعمت ہوتی ہے اس کے لیے کہ بھائی مجھے آخر تک مل رہا ہے۔ اسی طرح جنت والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ ہمیش رہنا یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جس وقت سب کا فیصلہ کیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیج جائے گا، جہنم کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، تم اسی حالت میں رہو گے۔ جہنمیوں کو ایک اعلان کیا جائے گا، جہنمیوں تم اسی حالت میں رہو گے، تمہیں موت نہیں ہے۔ موت اور زندگی کے درمیان ایک حالت رہے گی۔ سورۃ الاعلیٰ میں آتا ہے نا، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، کہ پھر نہ اس میں مریں گے اور نہ جئیں گے، چنانچہ اسی حالت میں رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا۔ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا کہ وہ کسی چیز کی مثال پیش کرے، مچھر ہو یا اس سے بھی حقیر چیز ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بہرحال ایمان والے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق مثال ان کے رب کی جانب سے ہے، اور جو لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، کفر پر جمے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر مثال کے ذریعے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اسی مثال کے ذریعے تو اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے ان کی ہٹ دھرمی شرپسندی عناد کی وجہ سے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو مؤمنین کو اس مثال کی تصدیق کرنے کی وجہ سے ہدایت دے دیتا ہے، یعنی ان کے ایمان میں مزید اضافہ رہتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور ہاں یاد رہے اس مثال کے ذریعے، ان جیسی حقیر مثالوں کو جو بتا رہے ہیں نا، اس کے ذریعے صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے جو کفار تھے، شرپسند ہٹ دھرم تھے، کہ یہ تو شاید یہ تو کلام بادشاہوں کا کلام ہے، تو اس میں تو بادشاہ جیسی ہونی چاہیے تھی نا، کلام الملوک ملوک الکلام، کے بادشاہوں کا کلام تو کلام کا بادشاہ بہت اونچے معیار، جہاں اس میں زمین و آسمان جنت و جہنم کے تذکرے ہیں اتنے بڑے بڑے، تو مچھر اور مکھی کی مثال اللہ نے کمثل العنکبوت اور وقالت یا ایھا النمل، تو اس چیونٹی اور
مکڑی جیسی چیزوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو بادشاہوں کا کلام تو کلام کا معیار کا ہونا چاہیے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ بادشاہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ایسی چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حقیر چیز کی مثال بیان کرنی ہو نا، اس کے وقت بیان کرنی ہو تو ایک بے وقت چیز سے بیان کی جا سکتی ہے۔ اگر مچھر سے اس بے وقت چیز کی مثال بیان کریں تو مچھر سے بھی بیان کریں گے، اگر اس سے بھی گئی گزری کوئی چیز ہوگی نا بے وقت ہی بیان کرنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں فما فوقا، اس سے گئی گزری چیز کی بھی ہم مثال بیان کریں گے۔ اور صرف مقصد کیا ہوتا ہے ان چیزوں مثالوں کے دے کر کے کہ جو لوگ مؤمنین ہوتے ہیں وہ تصدیق کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے زمین و آسمان کا تذکرہ بھی ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ بھی ہے، ایک معیار کی چیز ہے، اور اس میں اگر مکڑی کا، چونٹی کا، مچھر کا اگر تذکرہ آ رہا ہے تو یہ سب اللہ کی جانب سے ہم تصدیق کرتے ہیں۔ آمنتو باللہ، آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے اور تصدیق کرتے ہیں۔ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی کو کہنا ہے کہ جو کافر ہیں نا وہ کہتے ہیں کیا ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ کہیں تو اتنا اونچا تذکرہ ہو، کہیں بالکل اتنی گھٹیا چیزوں کا تذکرہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ فرماتے ہیں فما فوق، اگر اس سے بھی کم کی کوئی بے وقتی چیز ہوگی نا ہم بیان کریں گے۔ وما یضل به الا الفاسقین، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے صرف فاسق